اچھا اب کیا فرمایا آگے آیت نمبر 4، فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کر دو۔ ہم دیکھیں گے سورہ نساء میں کئی مقامات پر مہر کا ذکر آیا ہے، جس سے کہ مہر کی فرضیت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ صدقات بھی کہا گیا ہے، جیسے یہاں کہا صداق مہر کو کہتے ہیں۔ فریضہ بھی کہا گیا ہے، اس کو فریضہ فرض ہے۔ اجور بھی کہا گیا ہے، اجور اجرت سے بنا ہے، اجرت۔ تو نکاح کے موقع پر خوشی خوشی ان کو مہر ادا کر دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، البتہ اگر خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر خود اپنی مرضی سے تمہاری بیویاں کوئی چیز معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو مزے سے کھا سکتے ہو۔ اچھا اپنی مرضی سے چھوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ مہر بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دے، ٹھیک دے دیا اس کو، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ یہ واپس لے لیں، مجھ کو نہیں چاہیے، آپ نے آلریڈی اتنا کچھ مجھ کو دے دیا، آپ جیسا ہیرا مجھ کو مل چکا ہے، اب مجھے اور کسی ہیرے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے زیادہ پرائس لیس قیمتی تو کچھ اور ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ یہ کہہ دیا اس نے، ٹھیک ہے لے لے۔ جیسے وہ ٹیکس بھرتے ہیں پہ کچھ پیسے واپس آ جاتے ہیں نا ٹیکس میں، ایکسٹرا سرپلس ٹیکس، کتنا اچھا لگتا ہے وہ پیسہ کہ اچھا ہم نے تو اتنا ٹیکس دیا تھا، اتنا واپس آ گیا اس میں سے۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ بھئی آپ نے پیسے اس کو دے دیے، پھر اس نے آپ کو واپس کر دیے، تو پھر کھاؤ، اور ہنیئا مریئا، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ جو جاہلیت کا دور تھا عرب میں، وہاں عورتوں کا مہر ان کے ولی لیا کرتے تھے، اور عورت کو خود کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اس ظلم سے روکا۔ آتو النساء، عورتوں کو دو، ولی کو نہیں، ان کو دے دو۔ اور یہ مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر دراصل ٹوکن ہے، ایک تحفہ ہے۔ اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، ماں باپ چھوڑ کر آ رہی ہے، دل چھوٹا ہو رہا ہے اس کا، اس کو ذرا کوئی تحفہ دے دو، خوش ہو جائے گی۔ بیوی کی عزت ہے، تعظیم ہے، اس کی دل جوئی ہے اس کے اندر، اور اس ذمہ داری کا اظہار ہے کہ اب تمہاری ساری معاشی ضروریات میری ذمہ داری ہیں، تمہیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، تمہیں جا کے اپنے ابو سے نہیں کہنا کہ ابو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کو بھائیوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، تمہیں خود کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمانا چاہے آپس میں افہام تفہیم سے وہ اور بات ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے۔ یہ نہیں کہے گا شوہر کہ اب تم جاؤ اور کماؤ اور تم لے کر آؤ پیسہ، اس کو حق نہیں کہ وہ آرڈر دے بیوی کو۔ یہ اللہ نے ذمہ داری شوہر کی رکھی ہے، تو وہ اظہار کر رہا ہے کہ اب تم میری ذمہ داری ہو، یو آر مائی فائنینشیل رسپانسبلٹی۔ تو دراصل یہ ہوتا ہے مہر، یہ ٹوکن بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے مرضی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی لائف انشورنس پالیسی نہیں ہے مہر، کہ اتنا مہر ہو کہ پھر زندگی بھر عورت کھاتی رہے گھر بیٹھ کے آرام سے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ طلاق کا ڈیٹرنٹ ہے کہ مہر اتنا رکھو کہ پھر وہ طلاق نہ دے سکیں، اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ برائڈ منی نہیں ہے۔ پتہ نہیں برائڈ منی کیوں کہتے ہیں اس کو، لگتا ہے کوئی بیچ رہا ہے جیسے، عورت کو، نعوذ باللہ، کوئی بیچا نہیں ہے عورت کو کہ اس کے بدلے پیسہ لے لیا، برائڈ منی۔ ہو سکتا ہے بعض قبائل کے اندر آج بھی اس قسم کے رواج یا رسومات پائی جاتی ہوں، واللہ عالم۔ اسلام کا بہرحال مزاج یہ نہیں ہے، اور جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مہر ہلکا ہونا چاہیے، ٹوکن ہے جو قابل ادا ہو، جو لڑکا افورڈ کر سکے، جو وہ دے سکے۔ اس میں پریسٹیج کا معاملہ نہیں ہے کہ بھرے پنڈال میں اعلان ہونا چاہیے کہ ہم 50 کروڑ روپے مہر رکھ رہے ہیں کہ وہاں ہماری بیٹی کتنی قیمتی ہے، چاہے بعد میں دیں چاہے نہ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اتنا رکھیں جو کہ ادا ہو سکتا ہے اور ادا کر دیں۔ تو زبردستی معاف کرانا ظلم ہے، اور زبردستی زیادہ ایک طرح سے لینا یہ بھی پھر ظلم بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم کو خود وہ دے دیں کوئی چیز تو تم پھر لے لو، کوئی حرج نہیں۔
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے مت کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور ان کو نیک ہدایت دو۔ اب مال کا ذکر جو کہ آگے بھی آنے والا ہے، ابھی مہر میں بھی ظاہر مال ہی ہوتا ہے اور آگے وراثت کا بھی قانون آنے والا ہے، تو یہاں پر مال کا یعنی کہ ذکر شروع کر دیا کہ دیکھو سفہا کو اموال نہیں دو تم، سفہا یعنی کم عقل لوگ جو اپنا برا بھلا نہیں سمجھتے۔ ہم نے یاد ہے آپ کو سفیہ کا شروع سے ڈیفینیشن یہی لیا ہے کہ سفیہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی برے بھلے کی تمیز نہ رکھے، تو کم عقل کے ہاتھ میں پیسہ دینا، اس کو ضائع کرنا ہے۔ اسلام بڑا پریکٹیکل، بڑا پریگمیٹک ہے۔ جیسے کہ جسم کے لیے خون ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ کبھی اسلام نے نہیں کہا کہ گندا ہے، بیکار ہے، فضول ہے، ہاتھ نہ لگانا، نہیں۔ پیسہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ پیسے کی حفاظت کرنی چاہیے انسان کو، اور بلکہ پیسے کی حفاظت کے بارے میں تو احادیث میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اگر اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مارا گیا تو وہ شہید کہلائے گا، شہادت کا درجہ ہے ایک، اپنے پیسے کی حفاظت کرنا۔ تو اسلام نے خاص حفاظت کی ہے پیسے کی۔ اور یاد اگر آپ کو ہو کہ ہم نے شریعت کے مقاصد خمسہ پڑھے تھے تو اس میں کیا تھا؟ ایک تحفظ مال، مال کی حفاظت، یہ بھی اسلام کی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو چھوٹے بچوں کو بہت پیسہ نہیں دینا چاہیے، نہ تجربہ کار یتیموں کو زیادہ کیش نہیں دینا چاہیے۔ کوئی مرد ایسا بے وقوف ہے، بچہ نہیں ہے، بڑا ہے، خود نہیں کماتا اور اڑاتا ہے پیسہ ادھر ادھر، اس کو پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی عورت ایسی ہے، بے وقوف ہے، کہ جو ادھر ادھر پیسہ ضائع کرتی ہے، دکھاوے پہ خرچ کرتی ہے، فضول چیزوں پہ خرچ کرتی ہے، تو اس کو پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملے میں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، بعض دفعہ مرد حضرات بیویوں کے ہاتھ پر یا ماؤں کے ہاتھ پر پیسہ رکھ کر اور پھر پلٹ کر دیکھتے ہی نہیں کہ وہ استعمال کہاں ہو رہا ہے، اور سارے معاشرے کے اندر جو ہم کچھ عجیب و غریب رسومات دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کس کے ذہن کی پیداوار ہے؟ یہ خواتین کے ذہن کی پیداوار ہے۔ سرپلس ٹائم، سرپلس منی، اس سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پیسہ سرپلس نہیں بھی ہوتا، قرضے لے لے کر یہ ساری فضولیات کی جاتی ہیں، تو یہ بے وقوفی ہے۔ اور اللہ نے عورت کو بے وقوف نہیں بنایا، unless we choose to become silly، خود اگر ہم ایسے بن جائیں تو پھر وہ اور بات ہے۔ تو لہٰذا بے وقوفوں کو مال نہیں دینا چاہیے۔ اور یہاں پر بھی آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہاں تم ان کو کھانا اچھا دو اور تم ان کو اچھے کپڑے پہناؤ اور ان سے تم اچھی باتیں کرو، سمجھاؤ۔ یہ بھی کہا، یہ نہیں کہا کہ تم کہو تم بے وقوف ہو، تم کو تو عقل کوئی نہیں، بیٹھو، بات کرو، سمجھاؤ۔ یہ خاندانوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر لگے کہ کسی کے اندر پیسہ ہینڈل کرنے کا نیک نہیں ہے اور وہ بڑا ہو گیا ہے، یا کوئی گھر میں خواتین ہیں اور ان کو پیسہ ہینڈل کرنے کا نیک نہیں ہے، تو مردوں کو چاہیے سمجھائیں، بیٹھ کے بات کریں، کہیں کہ بھئی آخر یہ پیرونیوں کے جوڑے کیوں بانٹ رہے ہو شادی میں، کتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اس کے اندر، یہ فلاں رسم کیوں کر رہے ہو، اس رسم کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہی ہو تم؟ پوچھے تو صحیح پلٹ کے ان سے کہ ہو کیا رہا ہے آخر۔ اسی طرح کوئی لڑکا اگر پیسہ ضائع کر رہا ہے تو باپ کو چاہیے پوچھے، یا جو بھی پیسہ جس کے پاس ہے، یتیم کو اگر پیسہ ضائع کر رہا ہے تو وہ پوچھے یتیم سے کہ بھائی یہ آخر تم نے یہاں پہ یہ چیز کیوں خرچ کری، کیا ضرورت تھی اس کی۔ تو یہ ہے قولم معروفن، کہ سمجھاؤ، بتاؤ ایک دوسرے کو، اور دوسروں کو ڈیلنگ سکھاؤ، فائنینشیل ڈیلنگز کے طریقے آنے چاہیے۔ اب خاص طور پہ یتیم کے پیسے کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں پر یتیم کے سرپرست سے بات کی جا رہی ہے، یتیم کے ولی سے، اس کے گارجین سے بات کی جا رہی ہے۔ کیا کہا ان سے؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ نکاح کے قابل عمر میں ایک تو پیوبرٹی آتی ہے، بلوغت، فزیکل پیوبرٹی، ایک اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو نکاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ نکاح کر لیں، مراد ہے کہ یعنی کہ اتنی سمجھ بوجھ آ جائے ان کے اندر کہ جیسے کہ ایک خاص عمر میں آتی ہے جبکہ فزیکل پیوبرٹی ہونے لگتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ فزیکلی وہ جسمانی طور پہ بالغ ہوں۔ نمبر 2 شرط کیا ہے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا،
جب تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ. دیکھیے ایک فزیکل میچورٹی ہوتی ہے اور ایک مینٹل میچورٹی ہوتی ہے. ان دونوں کو تم دیکھو. فزیکلی ہو سکتا ہے میچور ہو گئے ہوں, مینٹلی میچور ہوں بھی, اور یہ ہو جاتا ہے. یہ جو لیگ ہے دیکھیں, جو فزیکل ڈیولپمنٹ اور مینٹل ڈیولپمنٹ میں لیگ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. جسم جلدی میچور ہو جاتے ہیں, عقل نہیں اتنی پکی ہوئی ہوتی اس وقت تک, پختہ نہیں ہوئی ہوتی. اور یہ بھی حقیقت ہے. یہ جو فزیکل مینٹل میچورٹی کا جو یہ لیگ ہے, یہ اسلامی معاشرے کے اندر بہت کم ہوتا ہے. اسلامی معاشرے میں بچے ذہنی طور پہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا, مریم علیہ السلام کیسے ماحول میں پلی ہوئی تھی, اسلامی ماحول میں پلی ہوئی تھی, 11 سال کی. اور وہ کیا کہہ رہی ہیں اس سے کہ کیف یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. کیا کانفیڈنس تھا ان کے اندر کہ وہ کہہ رہی ہیں ایک غیر مرد سے نہ گھبرائیں, نہ لجائیں, نہ بے ہوش ہوئیں, کچھ بھی نہیں. کہہ رہی کہ میرے بتاؤ بچہ ہوگا کیسے, مجھ کو تو کسی مرد نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا. 11 سال کی بچی یہ بات کہہ رہی ہے. تو یہ جو اسلامی ماحول میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ مینٹلی جلدی میچور ہو جاتے ہیں. وہ جو لیگ ہوتا ہے فزیکل میچورٹی مینٹل کا, وہ کم ہوتا ہے. جتنا زیادہ غیر اسلامی معاشرہ ہوگا اس میں ہوتا یہ ہے کہ فزیکلی جلدی میچور ہو جاتے ہیں لیکن مینٹلی میچور نہیں ہو پاتے. وہ لیگ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان کا چائلڈہڈ بہت لمبا ہو جاتا ہے. ان کو اپنے بعض دفعہ فزیکل میچورٹی کی وجہ سے رائٹس تو سارے پتہ چل جاتے ہیں, رسپانسبلٹیز اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے, ذمہ داری نہیں اٹھا پاتے. یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ فزیکلی ہم میچور ہو گئے, ہم کسی بھی لڑکی کا کسی بھی لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر جو چاہیں ہم اس سے معاملہ کر سکتے ہیں, ہم اپنی خواہش جس طرح چاہیں بجھا سکتے ہیں, لیکن وہ ذمہ داری وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے. تو ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کی اجازت ہے, 10 سال 11 سال 12 سال جو مرضی, شادی کی اجازت نہیں ہے. 18 سال پر بھی کہتے ہیں چائلڈہڈ. ان کیا پتہ نہیں شادی کی ایج کیا ہے, 18 ہے 21 ہے, ایسی کچھ ہے. تو زنا کر سکتے ہیں 18 سال سے پہلے, نکاح کی اجازت نہیں ہے, کہتے ہیں چائلڈ ہے. سنا ہوگا نا آپ نے یہ. تو یہ دراصل ایشوز ہیں, ذرا ہم بھی ان کے بارے میں غور کریں. تو یہاں یتیم کا ذکر کیا کہ فزیکل اور مینٹل دونوں طرح سے تم اس کے اندر رشد دیکھو, ٹھہراؤ دیکھو, میچورٹی دیکھو کہ پختگی آ گئی ہے. تو کیا کرو, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو ان کے مال اب ان کے حوالے کر دو. اب تمہارے پہ ذمہ داری نہیں رہی, اب تمہاری ذمہ داری ختم. تو کیا دیکھا جائے گا کہ ایج پلس فائنینشیل سینس دیکھا جائے گا. اس کا تجربہ ہو جائے تو ذمہ داری ختم. لیکن اگر کسی کے اندر رشد نہیں آیا, مثال کے طور پہ کوئی یتیم ہے اور پاگل ہے, ہو سکتا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ لو آئی کیو ہو یا کسی اور طرح ذہنی طور پہ وہ معذور ہو, تو پھر اس کا ولی ساری عمر اس کے بہاف پر فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرے گا. اس کے یتیم کے حوالے وہ پیسہ کرے گا ہی نہیں, ساری عمر وہ اس کا پیسہ سنبھالے گا. تو اب جب وہ پیسہ سنبھال رہا ہے ولی, تو پوری دیانت داری, پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو سنبھالے. تو اب یتیم کے ولی سے کہا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یعنی یتیم جب تک یعنی بلوغت کو نہیں پہنچا, جب تک اس کے اندر سمجھ نہیں ہے, اس کا پیسہ تمہارے پاس ہے, تم جلدی جلدی پیسہ مت کھا جاؤ یتیم کا. پھر بعد میں کہہ دو جب وہ بلوغت کو پہنچے کہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں, اب تو سارے خرچ ہو گیا تمہارے اوپر. یہ نہیں کرو. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, یتیم کا سرپرست مالدار ہو تو پرہیزگاری سے کام لے, کچھ بھی نہ لے, یعنی یتیم کے پیسوں کو ٹچ بھی نہ کرے اور خود یتیم کے اوپر خرچ کرے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, اور جو کوئی غریب ہے, فقیر ہے, اپنی ذمہ داریاں بہت ہیں, وہی پوری نہیں ہو رہی ہیں, تو کیا کرے, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, تو بھی یتیم کے پیسے سے معروف طریقے سے لے. معروف طریقے سے لے کیا مطلب, کوئی فقیر ہے, ضرورت مند ہے, اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے مطابق یتیم کو رکھے. یعنی مثال, اپنی کمائی سے دال روٹی کھاتا ہے تو یتیم کے پیسے سے بھی یتیم کے لیے دال روٹی ہی خریدے, گوشت اور بادام پستے نہ خریدے کہ سارے کھائیں بیٹھ کے. پھر اگر خود لیونگ سٹینڈرڈ اتنا ہے اس کا
کہ وہ گھمانے پھرانے کے لیے اپنے بچوں کو مثال کے طور پہ اپنے ملک میں کسی جگہ لے جا سکتا ہے بس میں بٹھا کر، تو ایسے ہی کرے. پھر یتیم کے پیسے سے بزنس کلاس کی ٹکٹ خرید کے اور فینسی ریزورٹس میں نہ جائے. آپ کو سمجھانے کو بتا رہی ہوں میں. سمجھ آیا آپ کو کہ اس طرح سے کہا گیا ہے کہ جو غنی ہے وہ تو کچھ بھی نہ لے، اور جو فقیر ہے وہ معروف طریقے سے کھائے، گڑبڑیں نہ کرے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو. یعنی کچھ لوگوں کو بلا لو جو کہ معاشرے میں، خاندان میں باعزت ہیں، سمجھدار ہیں، بزرگ ہیں، ان کے سامنے مال حوالے کر دو تاکہ بھی گواہ بن جائیں اور وٹنسز ہوں کہ بھئی میں نے مال ان کو دے دیا. اور ویسے دیکھا جائے تو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ویسے حساب لینے کو تو اللہ خود ہی کافی ہے. اب آگے چونکہ وراثت کا ذکر آ رہا ہے تو اس کی تمہید آ رہی ہے. یہاں پر فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت. یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. عورتوں کا الگ ذکر آیا، مردوں کا الگ ذکر آیا. وراثت کے احکامات اب آگے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہوگا اور مردوں کا بھی حصہ ہوگا، اور وراثت تقسیم ہوگی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا. تو وراثت کے بارے میں ہم یاد رکھیں کہ وراثت دراصل نیٹ بیس نہیں ہے. دیکھیں وراثت میں اور خیرات میں، زکوٰۃ میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. خیرات زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ مستحق کو، ٹھیک ہے نا، جو غریب ہے، جو فقیر ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کو دیتے ہیں. وراثت جو ہے وہ نیڈ بیسڈ نہیں ہے، یہ ریلیشن شپ بیسڈ ہے. الاقرب فالاقرب کا رول ہے کہ قریب ترین رشتہ داروں کو وراثت دی جاتی ہے. ایک بیٹا فقیر ہے، ایک بیٹا کروڑ پتی ہے، تو وراثت کیسے ملے گی؟ دونوں کو برابر کی. ایک بیٹی امیر کبیر ہے، ایک بیٹی بالکل غریب فقیر ہے، وراثت کیسے ملے گی؟ برابر کی ملے گی. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. اب سارے تو وارث نہیں ہوں گے نا، ہو سکتا ہے کوئی غیر وارث ہوں اور محتاج اور ضرورت مند ہوں. مثال کے طور پہ ایک مرد کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، وہ وارث ہوں گے، بیٹا بیٹی. اب اس مرد کی کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے یا بھانجے یا بھتیجے، وہ ضرورت مند ہیں، اب وہ گھر میں آ گئے، اور اولاد وارث بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ یہ پھپھو ہیں، یہ چچا ہیں، یہ چچا زاد بہن بھائی ہمارے ہیں، یہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. تو اس سچویشن کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب غیر وارث اگر آ جائیں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے موقع پر آ جائیں، کون؟ اولو القربا، قریبی رشتہ دار. کیسے ہیں یہ غیر وارث ہیں لیکن قریبی رشتہ دار ہیں. خالہ آ گئی، ماموں ہیں، نانی ضرورت مند ہیں، دواؤں کے پیسے چاہیے، آپریشن کرانا ہے مثال کے طور پہ. والیتاما، اور کوئی یتیم آ گئے. اب یتیم سے یہ نہ سوچیں یتیم خانے کے یتیم آ گئے، یتیم خاندان کے یتیم. بھائی مر گیا اور بھائی کے بچے ہیں، اپنے سامنے اپنے یتیم بھتیجوں کو، بھانجوں کو دیکھ رہے ہیں یا اپنے بھتیجیوں کو دیکھ رہے ہیں. والمساکین، اور مسکین آ گئے، تو کیا کرو؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس مال میں سے ان کو دے دو کچھ نہ کچھ. ایسے لکیر کے فقیر اور قانون کے پابند مت بنو کہ بس بالکل سخت مزاج اور اکھڑ دل ہو جاؤ تم کہ بس تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اب تم جاؤ. یہ کہنے کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر ترغیب دلائی ہے کہ غیر وارث کو بھی، جو مستحق اور غریب ہیں، ان کو دے دو. حالانکہ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ وراثت جو ہے وہ نیڈ بیسڈ نہیں ہے، تو یہ وارثوں کو کہا جا رہا ہے کہ دے دو بھائی، کچھ نہ کچھ اپنے حصے میں سے دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلے طریقے سے بات کرو. اگر کچھ صلہ رحمی کا ثبوت کر سکتے ہو تو کرو، ہمدردی کا ثبوت دو. نہیں دے سکتے تو اچھی بات تو کر لو، کم از کم ڈانٹو جھڑکو تو مت. ابھی کیوں کہا یہاں پہ قولوا لہم قولا معروفا؟ اس لیے کہا کہ بعض دفعہ مرنے والے کا غم اور پیسے کی ذمہ داری یہ مزاج خراب کر دیتی ہے اچھے اچھوں کا، اس سے روکا گیا.
تو یہ کوئی غریب فقیر آ جائیں تو ان کو دے دو. حدیث میں آتا ہے حل تنصرون وترزقون بدعفائکم، تم لوگ انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد دیے جاتے ہو اور رزق دیے جاتے ہو. اس لیے کہ گھر میں جو بڑے بوڑھے پڑے کھانس رہے ہوتے ہیں ادھر کونے کھدروں کے اندر، اور یہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے بوڑھے بعض دفعہ بد مزاج بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ کھلنے لگتے ہیں نا لوگوں کو. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ان کی وجہ سے کتنا رزق اتر رہا ہے. یہ حدیث ہے کہ تم ان کی وجہ سے، اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد دیے جاتے ہو. کیا کیا زندگی میں برکتیں ہیں جن کو انسان اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھ رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اللہ کی خصوصی مدد ہوتی ہے کمزوروں کی وجہ سے جو گھر میں ہیں. تو یہ کمزور آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تم ان کو دے دو. اور جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کو اچھی طرح تقسیم کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں. تو اگر میت کے جو وارث ہیں اور جو تقسیم کرنے والے ہیں، وراثت تقسیم کرنے والے، ان کو خطاب کیا گیا ہے ایگزیکیوٹرز آف ول. خاص طور پہ مرنے والا چھوٹے بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں. دیکھیں بچے خود بڑے ہیں، وہ تو خود ہی نمٹ لیں گے وراثت سے. اب بچے خود چھوٹے چھوٹے ہیں. دیکھیے یتیمی تو ہوتی ہی کب ہے؟ بلوغت سے پہلے. ٹھیک ہے، یتیمی بلوغت سے پہلے ہوتی ہے. فزیکل پیوبرٹی سے پہلے تک یتیمی ہوتی ہے، اور پیوبرٹی کے بعد پھر یتیمی نہیں رہتی. اس کو یتیم نہیں کہیں گے. 40 سال کا یتیم نہیں ہو سکتا، 4 سال کا یتیم ہوگا. تو اگر چھوٹے چھوٹے بچے تو پیچھے چھوڑ گیا مرنے والا، تو فرمایا کہ تم ذرا ان کا خیال کرو اور ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال کرو اور پیسے کی بھی ان کی حفاظت کرو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پیسہ ان کا محفوظ کرو اور ان کی تربیت کرو. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن چیزوں سے بچو. تباہ کن جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں. کبائر، کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے. جب پوچھا تو آپ نے بتایا کہ وہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اشراک باللہ، وہ تو ہم جانتے ہیں. نمبر 2 جادو کرنا. نمبر 3 قتل ناحق، کبیرہ گناہ ہے. نمبر 4 سود کھانا. نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، جس کا یہاں ذکر آیا. اس لیے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا. تو سوچ لیں وہ لوگ کہ جو اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. چلے وہ یتیم اگر نہیں بھی کہلا رہی، چھوٹی نہیں ہے بڑی بھی ہیں، اور ان کی وراثت نہیں دی، اور کیا کہہ دیا کہ شادی کے موقع پہ تم کو دے دیا تھا، اب تمہارا کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہے. بعض دفعہ مائیں دباؤ ڈالتی ہیں بیٹیوں کے اوپر کہ بھائی کے حق میں وراثت چھوڑ دو. تو سوچ لیں پھر وہ کہ کبیرہ گناہ ہے یتیم کا مال کھانا یا وراثت ہضم کر جانا. یتیم کے مال میں وہ بھی تو آ گیا نا، ظاہر ہے. پھر اس کے علاوہ نمبر 6 کبیرہ میں سے کیا آتا ہے؟ میدان جنگ سے پیچھ پھیرنا، جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ جانا. اور نمبر 7 ہے بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی پاک دامن شریف لڑکیوں پر زنا کی تہمت لگانا. یہ مقصد ہے بیسکلی. سورہ نور میں اس کا ہم ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ریپیٹ کر دیتی ہوں 7 چیزیں جن سے آپ نے کہا کہ 7 تباہ کن چیزوں سے بچو، یعنی کہ اکبر الکبائر کبیرہ گناہ، اللہ کے ساتھ شرک، جادو، قتل ناحق، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا، بولی بالی عورتوں پر تہمت لگانا. یعنی کہ ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے کبائر کی، ہمیں الگ الگ لسٹس ملتی ہیں. ایک میں آتا ہے اشراک باللہ و حقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی حق تلفی کرنا، تنگ کرنا والدین کو، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ صرف ایک لسٹ نہیں ہے، کئی ہم کو ملتی ہیں. لیکن اس حوالے سے جو یہاں ذکر قرآن میں آ رہا ہے، ہم نے اسی حدیث کا انتخاب کیا. چلیے الحمدللہ رکوع مکمل ہو گیا یہاں پہ ہمارا.